پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ سب سے پہلے چہرے پہ کس نے ماتم کیا ہوگا. یا عاشور ہے، میدان کربلا ہے. ایک ماں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بالوں کو سلجھا رہی ہے اور بار بار کہتی ہے میرے شیروں تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جعفر طیار کا خون ہے. میرے بیٹو کل جب جنگ کی نوبت آئے گی نا تو میرے شیروں مقابلہ ضرور کرنا، اور مجھے پورا یقین ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. مجھے پورا یقین ہے تم جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے. لیکن میرے بچوں فرات تک پہنچ جانا، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے. نہیں نہیں میرا بچہ. صبح عاشور نمودار ہوئی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دونوں بیٹوں سے پوچھا اونو محمد آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں میدان جنگ میں؟ کہا اماں ہم جب بھی ماموں کے سامنے جاتے ہیں نا اجازت مانگنے کے لیے، ماموں جان ہم سے کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا ہوں. اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. نہیں آرام سے، ابھی میں پڑھوں گا، شہادت کے بعد کا بھی مجھے پڑھنا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آرام آرام سے، ابھی سنیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اونو محمد ذرا میرے بھیا عباس کو بلاؤ. ایک مرتبہ دونوں شہزادے گئے، کہا ماموں جان آپ کو اماں نے بلایا ہے. جناب عباس آئے، خیمے کے اندر نہیں آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں بیوی آپ نے یاد فرمایا؟ کہا عباس حسین سے کہو زینب نے کہا میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. نہیں 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 میرے بچوں کو اجازت دے دیں. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام آئے، کہا مولا جناب زینب کہتی ہے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. جناب سید الشہداء خود آئے خیمے میں اور کہا زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو، میں نے اس لیے بچوں کو اجازت نہیں دی. کہا نہیں حسین عبداللہ نے مجھ سے خود کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہمارے بچوں کو پہلے بھیجیے گا، علی اکبر سے پہلے جائیں ہمارے بچے. اب مولا حسین آئے، میرے کا دیکھیے گا، ایک بیٹے کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا. شہزادوں نے ایک دوسرے کے بازو ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے سے کہا اونو محمد، حضرت اونو محمد ایک دوسرے سے کہا کیا کہا؟ کہا بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے حملہ کرنا، ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے. حملہ کیا، جیسے ہی قلب لشکر پہ ملے نا تو عمر سعد نے دیکھا کہ دونوں قریب آ گئے ہیں. اس نے آواز دے کے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کر دے. یہ دونوں بہت قریب آ گئے. جب قریب سے وار ہوئے نا تو ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی. نہیں ابھی رک جا، ابھی نہیں زیادہ ترامل ہوتی. ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار کا وار لگا. ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئی، دوسرے نے ابھی رمق باقی تھی. آواز ہے کہ کہا ماموں جان ہماری مدد کے لیے آ جا. نہیں 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 وہ باہر ایک بچہ اپنے چہرے کو نہیں بیٹھا. بس بھی سنیں، جناب سید الشہداء پہنچے، ایک میں رمق باقی ہے، ایک کی روح پرواز کرتے ہیں. جن میں ابھی روح باقی تھی نا جانتے کیا کہا؟ کہا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیا. کہیے گا اماں میری جلجلے سن کے، کہیے گا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا، ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. نہیں نہیں رک جا اماں، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا. بس مولا بس میں نہیں پڑھوں گا ایسے نہیں، بس رک جا. اب کوئی بے ہوش ہوتا ہے. مولا حسین نے دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھائے خیموں میں لے آئے. جب لاشیں خیمے میں لائے سب بیویاں آ گئی. مولا نے نظر دیکھی، نظر پھرا کے دیکھا جناب زینب نے. مولا نے خود ہی کہا فضا ذرا میری بہن کو بلا لاؤ، بیٹوں سے ملا کرنا. جناب فضا نے کہا بیوی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا. میں تو دیکھیے گا جناب زینب آئی، دونوں شہزادوں کے لاشوں کے درمیان پہ بیٹھے، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور اونچی آواز سے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں؟ میرا بھائی تنہا رہ گیا،